يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. آج ہم انا اور انتا کا ایک اچھا سا استعمال سیکھیں گے کہ ہم انا اور انتا کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم آپ انا اور انتا بورڈ پر دیکھیں. انا اور انتا کا استعمال ہم کس طرح کریں. تو انا مانے میں، انتا مانے تو. ٹھیک ہے، تو انا ولدن میں لڑکا ہوں، انتا ولدن تو لڑکا ہے. یا آپ جو پیچھے پڑھ چکے ہو جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو اس کو بھی آپ یہاں جوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے، انتا حیوان تو حیوان ہے، انتا کردن تو بندر ہے، انتا قطتن تو بلی ہے. یہ کہنا بالکل صحیح ہے چونکہ آپ سیکھ رہے ہو. انتا قطتن تو بلی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے سے آپ استعمال کریں. آپ بولنے کی کوشش کریں. جب تک آپ بولیں گے نہیں ہماری زبان سے، جب تک الفاظ نکلے گا نہیں، ہم بولنے کا طریقہ سیکھ نہیں پائیں گے عزیز ساتھیو. تو آپ دیکھیں، انا مسلمون میں مسلم ہوں، انتا مسلمون تو مسلم ہے. ٹھیک ہے، انا انسان میں انسان ہوں، تو انتا حیوان تو حیوان ہے. تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جملے بھی بول سکتے ہو. یا انتا خالد تو خالد ہے، انا احمد میں احمد ہوں. تو دیکھیں جملے دیکھیں کس طریقے سے بن رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بھی بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بورڈ پر میں جو بورڈ پر مشق لکھا ہوا اس پر آپ غور کرو. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے انا جالس علی الکرسی، میں بیٹھا ہوں کرسی کے اوپر. تو دیکھو انا آپ پڑھ چکے ہو، جالس مانے بیٹھنا اور کرسی مانے کرسی، علی الکرسی، فی الکرسی، یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، انا جالس علی الارض، ارض میں زمین، میں زمین پر بیٹھا ہوں. انتا جالس علی الارض، تم زمین پر بیٹھے ہو. انتا فی الماء، تم پانی میں ہو. انتا فی البیت، تم گھر میں ہو. انتا فی السوق، تم بازار میں ہو. تو دیکھیں کتنے آسان جملے ہیں اور کتنے اچھے سے جملے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، انتا فی المسجد، تم مسجد میں ہو. یہ تو ہو گیا. اب سوال کس طرح ہم کریں گے، سوال کا بھی طریقہ ہم نے آپ کو حل کے بارے میں پچھلے والے سبق میں بتایا تھا کہ حل اور نام کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں. حل مانے کیا اور نام مانے ہاں. تو آپ پوچھیں حل انتا فی المسجد، کیا تو مسجد میں ہے. دیکھیں کتنا اچھا جملہ بن گیا. حل انتا فی المسجد، کیا تو مسجد میں ہے. نعم انا فی المسجد، ہاں میں مسجد میں ہوں. حل انتا فی الماء، کیا تو پانی میں ہے. جواب لا انا علی الارض، نہیں میں زمین پر ہوں. ٹھیک ہے، کسی نے سوال کیا حل انتا فی المسجد، کیا تو مسجد میں ہے. جواب لا انا فی البیت، نہیں میں گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ سوال کیا حل انتا فی السوق، کیا تو بازار میں ہے. تو نعم انا فی السوق، ہاں میں بازار میں ہوں. ٹھیک ہے، یا جو ہے آپ انا اور نہنا، انا اور انتا کو ہٹا کر کسی کا نام بھی ڈال سکتے ہو. جیسے حل زید فی السوق، کیا زید بازار میں ہے. حل خالد فی المسجد، کیا خالد مسجد میں ہے. لا خالد فی البیت، نہیں خالد گھر میں ہے. بالکل آسان اور آرام سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ جو ہے بورڈ پہ بھی دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار ہمارے ویڈیو کو پلے کریں، دیکھیں. اس طریقے سے آپ کے دماغ میں بات بڑھ جائے گی. لا نہیں، انا میں، فی المسجد مسجد میں ہوں. ٹھیک ہے، حل خالد فی السوق، کیا خالد بازار میں ہیں. لا خالد فی المسجد، نہیں خالد مسجد میں ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کتنے آسانی جملے ہیں اور یہ سب جملے کتنے آسانی طریقے سے بننے ہیں.
हाल मेरे दोस्तों, तो देखें मैं जुमले को आप लोग के सामने सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जुमले बहुत आसान हैं और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, तरीक़ा बता सकते हैं और बात करने का सलीक़ा बता सकते हैं, लहजा हम आपको दे सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं आपके लिए। बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, मेहनत आपके ऊपर है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए कामयाबी होगी और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे हो पाएगी मेरे दोस्तों। इसलिए अगर आप वाकई मेहनत से पढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो, इंशाअल्लाह कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। प्लस मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लाइव में आकर पढ़ाता हूँ, तो आप चाहे ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ना चाहें या लाइव में पढ़ना चाहें तो मैं हर तरीके से आपको पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेहनत करते हो तो इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होगे। ठीक है मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखो। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।